बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक नफसा नफसी का आलम है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शंस कब होंगे, तोशाखाना का क्या फ़ैसला आएगा, चीफ जस्टिस जाते हुए क्या करामात या क्या गज़ब ढा कर जाएंगे, ये एकदम से भारत के साथ मुज़ाकरात की फुलझड़ी क्यों छोड़ दी गई है। और ये कभी चीन के नायब सदर आ रहे हैं, कभी तुर्क के नायब सदर आ रहे हैं तुर्की के, कभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, माइंस के ऊपर समिट्स हो रही हैं और बड़े बड़े जो वफद हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट के वो आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है सारे का सारा, और ये क्या होने वाला है। एक मशहूर कहावत है, चीनी कहावत है कि जीतता वो है जिसे ये पता हो कि उसने लड़ाई कब शुरू करनी है। जो लड़ाई शुरू कर देते हैं पहले, वो हमेशा शिकस्त होती है उनको, और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने लड़ाई जीतनी कैसी है। जिसको पता हो, जो लड़ाई शुरू करता है, उसको पहले ही इस बात का तयन हो जाता है कि उसने इस लड़ाई को कब, किस वक्त और कैसे शुरू करना है। अब आप ये देखें कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, इसका फैसला सियासी जमातों ने करना है या इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। आप बेहतर जानते हैं किसने करना है। इलेक्शंस कब होंगे, इसका फैसला किसने करना है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सियासतदानों के हाथ में नहीं है। हर रोज़ खबर आती है कि जनाब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुशावरत निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर, कभी कहते हैं 5 नाम फाइनल कर लिए, कभी कुछ खबर आती है। लेकिन हकीकत ये है कि सियासी जमातों को भी बता दिया गया है कि जनाब अगर आप कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट ला सकते हैं तो ले आए, हम उसको लगा देंगे, वरना इस मुल्क की जो ज़रूरत है वो इस वक्त इकोनॉमिस्ट है, और एक दिन की भी छुट्टी इसके अंदर बर्दाश्त नहीं हो सकती। वो क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इलेक्शंस होने हैं तो कैसे होने हैं। इलेक्शन से पहले इमरान खान का बंदोबस्त करना था। क्या इमरान खान का बंदोबस्त हो चुका है? आज की ये खबर आपको बता देता हूं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान के ऊपर। अब वो केस यानी कि वो जो डेट है वो 22 अगस्त के ऊपर चली गई है। जब 3 हफ्ते की पेशियां और तारीखें दी जाएंगी तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की किसी को जल्दी है? और जंग कब शुरू करनी है? ये उसी वक्त शुरू होगी जब इलेक्शंस की तारीख आ जाएगी और ऐलान हो जाएगा और वाकई सामने नज़र आ रहा होगा कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं उनको पता होगा। और इलेक्शन से पहले लड़ाई शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान को ख्वार करना या जेल में डालना मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि जो इमरान खान के पीछे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है अवाम की, उनको कैसे हकाइक दिखा के इमरान खान से मुतनफ़र करना है। इसलिए अब ये जंग भी जो है ये डिले हो रहा है, इस डिले का शिकार है। और इसी वजह से अब आप ये देखें कि मरदमशुमारी की फुलझड़ी छोड़ दी गई। खुद एहसन इकबाल समेत हर शख्स ये कह रहा है कि अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक आपने इलेक्शन करवाने हैं तो समझ जाएं कि 6 महीने पक्के हैं। अब आपको पता है कि इमरान खान पिछले 1.5 साल से ये शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होने। उनको ये खबर किसने दी? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो बैकग्राउंड के अंदर मंसूबा था कि इलेक्शंस इतनी जल्दी नहीं होंगे। नून लीग की भी यही ख्वाहिश है कि इलेक्शन अभी फौरी तौर पर ना हो। इस्टेब्लिशमेंट की भी तकरीबन यही ख्वाहिश होगी कि इस तरीके से आधा काम ना किया जाए, काम उसी वक्त किया जाए जो पक्का हो चुका। और मुतनाज़ा इलेक्शंस और उसके बाद मतलूबा नताइज अगर हासिल नहीं होते उस इलेक्शन से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त ये जो सारी की सारी एक्सरसाइज की जा रही है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जा चुका है, शुरू हो चुका है। सऊदी अरब, ईरान, चीन मिल के पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अब यही वजह है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब भारत के साथ हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम देखें, चाइना की आबादी आप देख लें, आप इंडिया की आबादी देख लें, और ख़ुद पाकिस्तान की आबादी देख लें, साथ बांग्लादेश और ये इर्द गिर्द ईरान समेत जितने भी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट को भी आप इसके अंदर शामिल कर लें, आधी से ज़्यादा दुनिया यहाँ पे इन इलाकों के अंदर रहती है। और अगर आप यहाँ पे दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप यहाँ पे
جو آپ کے اسٹریٹجک ویز ہیں، راستے ہیں، اور جو آپ دیگر سی پیکس میں دیگر چیزیں ہیں ان پر اگر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. اور پاکستان اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ نئے لونز لینے کی بجائے انویسٹمنٹ کروائی جائے. اسی لیے خبریں آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے سی پورٹس، پاکستان کے ایئرپورٹس، پاکستان کی ہر چیز جو ہے وہ اس وقت سیل پہ لگی ہوئی ہے اور دینے کے لیے تیار ہے. ایون مائنز کے ٹھیکے بھی دینے کے لیے تیار ہے. نواز شریف خلیجی ممالک کے اندر جا کے دورے کر رہے ہیں. سنا یہ ہے کہ شاید وہ چائنا کا بھی دورہ کریں پاکستان آنے سے پہلے. تو وہ بھی اپنے طور پہ اس سارے پلان کے اندر جو وہ حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اصول ہے. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایک وقت میں دو لڑائیاں شروع نہیں کرتی. ایک وقت میں ایک ہی ان کا دشمن ہوتا ہے اور جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ ان کا دوست ہوتا ہے. اس وقت کون دشمن ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور جس حد تک عمران خان گئے، اور اب تو فوج میں بغاوت اور سازش کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، تو دشمن واضح ہے. اصل میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اور اس کے بعد اب جب تک یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ دیر سے ہوں، تاخیر کا شکار ہوں، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی پریورٹی بھی ہوگی. لیکن اتحادیوں کے اندر ہی پیپلز پارٹی ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے چاہتی ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز ہو جائیں. اگر آپ نے 45 دن میں نہیں کرنے تو آپ 90 دن کے اندر کروا دیں اور پرانی مردم شماری کے مطابق کروا دیں. اب اگر مردم شماری کو اگر ہم دیکھیں تو اب حکومت کے پاس تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا ہے. اسی ہفتے کے اندر سارے فیصلے ہونے ہیں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر اس معاملے کو لے کے جایا جائے گا، جس کے اندر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے، اور دیگر جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ہوں گے. اب اگر ہم دیکھیں تو جو خبریں آ رہی ہیں سندھ سے کہ شاید وہ نئی مردم شماری کے معاملے کو سپورٹ نہ کریں. اب اس کے بعد ایک نیا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن کیا محسن نقوی آصف علی زرداری کی مرضی کے بغیر نئی مردم شماری کو سپورٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یا شاید وہ ایک نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جو رائے ہے بہرحال ہوگی تو پورے صوبے کی، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. تو یہ بھی ایک کویسچن اٹھے گا کہ وہ کیا بات کرتے ہیں اور وہ کس طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. عمران خان کے معاملے کو آپ دیکھ لیں، الیکشنز کے معاملے کو دیکھ لیں، جس طرح پٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، جس طرح نواز شریف کی واپسی تاخیر کا شکار ہوئی، جس طرح مردم شماری کو ڈال دیا گیا، اور جس طرح عمران خان کے کیسز بڑے لمبی ڈیٹیں جا رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ الیکشنز بھی ابھی فی الحال بالکل بھی قریب نہیں ہیں، اور عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو تقریباً ہاف کوکڈ، جس طرح ہانڈی تیار کر کے رکھی ہوتی ہے اور عین وقت پہ تڑکا لگا کے اس کو تیار کر کے دے دیا جاتا ہے. عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو بھی اس حد تک تیار کر کے رکھا جائے گا کہ اگر حالات مناسب ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے عمران خان کے سارے کیسز ایک دم سے توشہ خانہ کے اوپر بھی فیصلہ آ جائے گا. ٹرائل تو ہو گیا ہے، جج صاحب نے کہہ دیا جی کہ کل میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا. وہ محفوظ فیصلہ مہینے بعد سناتے ہیں یا اگلے دن سناتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی کویسچن مارک ہے اس کے اوپر. سپریم کورٹ نے کہہ دیا پرسوں آ جائیں. جب ٹرائل ہی ختم ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد سپریم کورٹ ٹرائل روکنے کی کوشش کیسے کرے گی؟ کل ہائی کورٹ کے اندر اس کا کیس ہے، اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے. لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں میرے خیال سے سپریم کورٹ کے علاوہ مینیج ہو جائیں گی اور چیزیں پلان کے مطابق چلیں گی. کامران خان نے تو ٹویٹ بھی کر دیا کہ جناب سزا ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا اور ڈھمکا ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. لیکن ایک نام نہاد اتنے بڑے اینکر ہیں وہ، اور ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا، یہ تو ابھی جج صاحب ابھی تو معاملات کو بیچ میں لے کر جا رہے ہیں. ہاں یس، اوپن اینڈ شٹ کیس ضرور ہوتا ہے، اس میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس طرح بالکل آپ کہتے ہیں چٹا ننگا ہو کے آپ فیصلے سنا دیں جج کی جگہ پہ، میرے خیال سے یہ ابھی فوری طور پہ اس کے اندر چیزیں اس طرح ممکن نہیں ہوں گی. شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ فتح خان بندیال دا منڈا جو ہے وہ تن کے رکھ دے گا. یہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بندیال صاحب نے مڈ آف سپٹمبر انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. اس سے پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ 3-4 کیسز ایسے ہیں جس میں وہ جاتے جاتے کوئی بہت بڑا کھڑاک ایسا کر جائیں گے کہ جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ نون لیگ کے لیے
بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ لوگ ہیں جن میں سب سے زیادہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کے ساتھ وہ ہے شہباز شریف، ایون نواز شریف بھی نہیں، صرف شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ ایگزیکیوشن کے بندے ہیں اور وہ ایگزیکیوٹ کروانے میں مہارت رکھتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی اکڑ ہے، نہ ان کا کوئی اس طرح کے خیالات ہیں، سامنے تعریف بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال سیدھے بندے ہیں اور ان کو اس طرح کا کوئی ایسا دماغ پھرا لیڈر نہیں چاہیے جو کہ سارے کے سارے معاملے کو ایک انتہائی انپریڈکٹیبل کنڈیشن اور سچویشن کے اوپر لے جائے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ چیف صاحب کیا کہانی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اکنامک کا ریوائول پلان جو ہے وہ جس کے اوپر کام ہو چکا ہے، اس کو مینٹین رکھنا، اس کو جاری رکھنا، اس کے اوپر کام کرتے رہنا، یہ سب سے بڑی پریورٹی ہے۔ اس کے لیے جو نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم سوٹ کرے گا وہی آئے گا۔ اس کے لیے جب الیکشنز ہونا ہوں گے اسی وقت ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پریورٹی یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملک کے اندر معاملات کو بالکل سموتھ کر کے اور یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے اس کو ختم کر کے سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ اکانومی پہ کیا جائے اور اکانومی اور دوسری چیزوں کے اوپر کام کیا جائے۔ اب وہ کس کے ساتھ کام ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نگران حکومت کے ساتھ اس چیز کو لے کے کچھ عرصے کے لیے چلا جائے گا، اور کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مارچ اور فروری کے اندر الیکشن ہو جائیں گے اگر اکتوبر میں نہ ہوئے، لیکن جو دوسری طرف سے آوازیں آ رہی ہیں وہ کم سے کم 2 سال کا پلان ہے، اور یہ پلان کافی لمبا اور کافی عرصے سے سامنے آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو سچویشنز کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ نگران وزیر اعظم جو ہے راجہ ریاض کے ناموں میں سے ایک نام ہو سکتا ہے۔ اگر نون لیگ نے یا وزیر اعظم نے وہ مطلوبہ نام نہ دیا تو آپشن بھی اویلیبل ہے۔ الیکشنز فی الحال جتنی زیادہ پسوڑیاں آ گئی ہیں سامنے اتنی جلدی پاسبل نہیں ہوگا، اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی میرے خیال سے کچھ دن ابھی محفوظ رہے گا جب تک کہ سچویشن کلیئر نہیں ہوتی۔ اگر عمران خان کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کارروائی بہت تیز ہو جاتی ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ فاسٹ پیس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور عمران خان کا بندوبست کرنے کے بعد جو اگلا سب سے اہم کام ہوگا وہ الیکشنز ہی ہوگا، کیونکہ فوری طور پہ ملک کے اندر چیزوں کو سموتھ کرنا ہے اور استحکام لے کے آنا ہے۔ یہ ساری سچویشن ہے۔ بہرحال ہم آپ کو لیٹسٹ اور انفارمیشن اور اپنے تجزیے سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔